أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی گروی چیز قبضے میں رکھ لی جائے. پھر اگر ایک دوسرے پر اعتماد کیا ہے تم نے تو وہ شخص کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے تو وہ اس امانت کو ادا کر دے، واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے ڈرے. اور شہادت کو، گواہی کو نہ چھپاؤ. جو آدمی گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والے ہیں. بعض مرتبہ انسان سفر میں ہوتا ہے اور سفر میں کچھ ادھار کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ادھار لین دین کی، اور وہاں ادھار کے وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو تو اس کے لیے دستاویز تیار کر لو. خود لکھنا جانتے ہو خود لکھ لو، لکھنا نہیں جانتے ہو تو کسی سے لکھوا لو. لیکن سفر میں اگر کوئی لکھنے والا نہ ملے، آدمی سفر میں ہے اور کوئی دستاویز تیار کرنے والا نہیں مل رہا ہے، لکھنے والا نہیں مل رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے رہن کی، گروی رکھنے کی، کہ جس کا حق ہے، صاحب حق جو ہے، جس سے قرض لیا جا رہا ہے، تو اس قرض والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دے، مقروض جو قرض لینے والا ہے، بطور امانت کے. یہ ضمانت کے طور پر ہوگی کہ جب میں تمہارا قرض واپس کر دوں گا تو یہ چیز تم واپس کر دینا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ قید لگائی ہے مقبوضہ کی. اس سے اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ صاحب حق کے پاس، قرض دینے والے کے پاس جو چیز گروی رکھی گئی ہے تو محض وہ اس کے قبضے میں رہے گی، اسے وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. فریحان مقبوضہ، محض اس کا قبضہ اس پر ثابت ہوگا، انتفاع کی، نفع اٹھانے کی، استعمال کرنے کی
اپنے کام میں لانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جب معاملہ صاف ہونے لگے، وہ قرض جس کے ذمہ قرض ہے مقروض، وہ قرض ادا کر دے تو پھر اس کی جو امانت رکھی ہوئی ہے گروی طور پر تو اس کو پوری ادا کر دے، اس کو استعمال نہ کرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے پروردگار کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اگر تو اسے استعمال کرے گا تو اللہ کے علم میں ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، خاص طور سے حکم دیا گیا اللہ سے ڈرنے کا، چونکہ وہ مقروض تو دیکھ نہیں رہا اس چیز کو، تو ہو سکتا ہے یہ اسے استعمال کر لے، لیکن استعمال کرنے سے اور اپنے کام میں لانے سے جو چیز اس کو روکے گی وہ ہے تقویٰ اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اس لیے حکم دیا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے، اپنے پروردگار سے ڈرے۔ آگے حکم دیا گیا کہ جس معاملے کے تم گواہ ہو تو اس گواہی کو چھپاؤ نہیں، گواہی پوری ادا کر دو۔ اگر گواہی کو چھپاؤ گے تو یہ گناہ ہوگا، اور جو بھی تم کام کر رہے ہو، جو بھی تمہارے اعمال ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اچھے اعمال کو بھی اللہ کے علم میں ہے، برے اعمال بھی تمہارے اللہ کے علم میں ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ ہی کی ملکیت میں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں، زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں اور خود زمین و آسمان بھی سب اللہ کی ملکیت میں۔ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں تو مالک کو اپنی مملوکہ چیز کے بارے میں پورا حق ہوتا ہے کہ وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، رد و بدل کرے۔ تو اس پوری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ شانہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ مالک ہے کہ جیسے چاہیں اس کائنات کے لیے قانون بنائے۔ اللہ کو قانون بنانے کا اور حکم دینے کا پورا حق ہے، پورا اختیار ہے۔ جیسے دنیا کے اندر آدمی جس چیز کا مالک ہوتا ہے تو وہ اپنی ملکیت کو جہاں چاہے استعمال کرے، جیسے چاہے استعمال کرے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کے مالک ہے تو اللہ اپنی مملوکہ چیز کو جو چاہے حکم کرے، ان کے لیے جو چاہے قانون بنائے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو گے ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے یا تم ان کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے اس کا محاسبہ کریں گے، اس کا حساب لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے کفر کے علاوہ، اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ انسان اپنے دل کے اندر جو بری باتیں چھپا کر رکھتا ہے تو اگر ان کو ظاہر کر دیا بری چیزوں کو تب بھی سزا ملے گی، اور اگر چھپا کر رکھا، پختہ ارادہ ہوا اور اختیاری چیزیں ہیں، وہ بری چیزیں ہیں اور اختیاری ہیں دل کے اندر، تو تب بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، تب بھی اس کو سزا ملے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر کفر ہے، آدمی کے دل کے اندر ہے تو تب بھی سزا ملے گی، اور زبان سے اس کو ظاہر کر دیا تب بھی سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے گناہ کا پختہ ارادہ کیا جان بوجھ کر، ایک تو دل کے اندر خیال آ گیا، تو اگر اس گناہ کا پختہ ارادہ کیا لیکن کوئی معنی اور اس کے لیے کوشش بھی کی لیکن کوئی رکاوٹ معنی پیش آ گیا تو اس پر سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب ہوگا۔ غیر اختیاری طور پر گناہ کا خیال آ جائے وہ معاف ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور اگر اس گناہ کو ظاہر کر دیا اپنے اعضاء سے، جسم کے حصوں سے،
دل میں ارادہ ہوا جھوٹ بولنے کا اختیاری طور سے اور جھوٹ بول دیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو آدمی کے دل کے اندر جو برائیاں اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، زبان سے بری بات نکالتا ہے یا جسم کے حصوں سے گناہ کے کام کرتا ہے، ان پر تو سزا ہونا ظاہر ہے، لیکن دل کی جو باتیں ہیں تو ان پر سزا کب ہوگی؟ اس وقت وہ ان چیزوں پر سزا ہوگی جو انسان کی اپنی اختیاری ہے۔ غیر اختیاری طور سے دل کے اندر کسی گناہ کا خیال آیا، غیر اختیاری طور سے، اور توبہ کر لی، استغفار کر لیا، کوئی سزا نہیں، اور اختیاری طور سے دل کے اندر گناہ کی کھچڑی بنا رہا ہے، گناہ کے کاموں کی پلان بنا رہا ہے، اور پھر ان گناہ کے کاموں کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن کوئی رکاوٹ پیش آ گئی کہ گناہ کا کام نہیں کر سکا، تو اس گناہ کی اس اختیاری چیز پر اس کو سزا ملے گی۔ یہی اس آیت شریفہ کا مطلب ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار مومن کو بلائیں گے، اللہ کے سامنے مومن عاصی کی گناہ گار مومن کی پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس گناہ گار مومن کو اس کے تمام گناہ یاد دلائیں گے، تو نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا، فلاں وقت تو نے اس گناہ کا اختیاری طور سے ارادہ کیا، کوشش کی، لیکن تو اس میں ناکام ہو گیا، اور ہمارے یہاں سب لکھا ہوا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا ہم نے تیرے ان سب گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس کا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے اللہ سزا دینا چاہیں گے اللہ اسے سزا بھی دیں گے۔ تو اللہ جیسے غفور الرحیم ہے، ایسے اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ ایمان اصل یہی ہے کہ امید اور خوف دونوں کے درمیان ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہو، اور ساتھ ساتھ امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو کہ سب لوگ جہنمی ہیں سوائے ایک شخص کے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص ایک میں ہی ہوں گا، ایسی تو امید ہو۔ اور ڈر کا یہ حال کہ اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ سب جنتی ہے سوائے ایک شخص کے، ایک شخص جہنمی ہے، تو مجھے ڈر اور خوف ہوگا کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہو۔ تو اصل یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی دل کے اندر کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز میں وہ بھی آ گئے۔ اگلی جو دو آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل سے جو شروع ہو رہی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں اور بڑی ہی اہم آیتیں ہیں۔ حدیث پاک میں معتبر روایات کے اندر ان دو آیتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیتیں عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھ سے لکھ دی تھی۔ یہ دو آیتیں اپنے مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھی، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی ان دو آیتوں کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کے لیے یہ دو آیتیں قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آدمی تہجد پڑھے اس کی الگ فضیلت ہے، لیکن اگر تہجد نہیں بھی پڑھ پایا اور پڑھ رہا ہے تو مزید فضیلت ڈبل ہو جائے گی۔ تو جو آدمی عشاء کے بعد ان دو آیتوں کو پڑھ لے سونے سے پہلے
تو اللہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے تہجد کے قائم مقام ہو جائے گی، گویا ایسا ثواب ملے گا جیسے تہجد کا ثواب۔ عرش کے خاص خزانے سے یہ دی گئی، بار بار اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ سب فضائل اور خصوصیات دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہوگی، جب ان کی اتنی فضیلت ہے کہ تہجد کے قائم مقام بن رہی ہے، تو یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جس میں ذرا سی بھی عقل ہوگی تو وہ ان کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ ان کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ یہ بڑی ہی اہم آیتیں ہیں، ان کو خود بھی سیکھو ان 2 آیتوں کو، اور ان کو اپنی عورتوں کو سکھلاؤ، اپنے بچوں کو سکھلاؤ۔ تو سب سے پہلے تو آپ ان 2 آیتوں کو یاد کر لیں، ایک ہفتے میں اگر چاہیں آرام سے یاد ہو جائے گی، چاہے نہ بھی پڑھے ہوئے ہوں قرآن شریف، ویسے تو ایک دن میں یاد ہو جائے گی۔ اور جن کو یاد ہے وہ اپنا پڑھنے کا معمول بنائے، اپنی عورتوں کو، بیوی کو، بہنوں کو، اپنی بچیوں کو یاد کراؤ۔ حدیث پر عمل ہوگا، اللہ کے نبی کا حکم ہے، خود سیکھو، اپنے عورتوں کو سکھلاؤ اور اپنے بچوں کو سکھلاؤ ان 2 آیتوں کو۔ اور گھر میں تذکرہ کرو سونے سے پہلے بیوی بچوں سے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی بھائی، معلوم کرو، اور اس کی فضیلت بھی ایک دوسرے سے معلوم کرو کہ کیا فضیلت ہے کہ تہجد کے قائم مقام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے خاص خزانے سے یہ چیزیں دی گئی، تو اس کو آج سے ہی سیکھنا شروع کر دیں اور اپنا معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ عشاء کے بعد ان کو ہمیشہ پڑھیں گے۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ جس میں ذرا سی بھی عقل ہوگی تو وہ ان کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر نازل کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کریم، اور مومنین بھی ان کے ساتھ ایمان لائے۔ یہ سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یہی ایمان مجمل ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ سچے اور برحق پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ جیسے یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور یہ دونوں یعنی یہود و نصارہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو سب پر ہمارا ایمان ہے، سب کو اللہ کے پیغمبر مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہم نے آپ کا فرمان سن لیا اور ہم نے اس کو قبول کیا، ہم اس کی اطاعت کریں گے بخوشی، ہماری آپ بخشش کر دیجئے ہمارے پروردگار، آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے مگر اسی چیز کا، مگر اتنا ہی جتنی اس میں طاقت ہے۔ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، صحابہ کے دل میں اب بڑی فکر ہوئی جب یہ پہلی آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اگر دل کے اندر کوئی برا خیال آیا تو اس پر بھی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں حساب ہوگا، تو صحابہ بڑے گھبرائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جو اختیاری طور سے برے کاموں کے اپنے دلوں کے اندر ارادے کرتے ہیں وہ ہے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، وحی کا انتظار فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ یہ نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی بات کی ذمہ داری دیتے ہیں جو اس میں طاقت ہے، جس چیز کی طاقت نہیں، جو اس کے بس میں نہیں، اس کا وہ مکلف نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ غیر اختیاری طور سے اگر دل کے اندر کسی برائی کا خیال آیا گیا تو اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس خیال کو اور اس وسوسے کو
جگہ نہ دے، جمائے نہیں، بلکہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار پڑھے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے اچھا کام اپنے ارادے سے کیا ہے اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جو برا کام ارادے سے کیا ہے، اختیار سے کیا ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ غیر اختیاری طور پر کوئی اچھا کام ہو جائے، غیر ارادی طور پر، اس کا بھی ثواب نہیں۔ مثلا وضو کر رہا ہے، نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا، وضو تو ہو جائے گا، وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ثواب لینا ہے وضو کا تو ثواب لینے کے لیے ضروری ہے کہ نیت کریں۔ نیت کیا کریں؟ حدث کو زائل کرنے کی، ہم جو بے وضو سے ہیں اللہ وضو سے ہو جائے۔ اور ایسے ہی وہ چیز جو بغیر وضو کے حلال نہیں، جائز نہیں، تو اس کو حلال کرنے کی نیت کریں، تو نیت کرنی چاہیے۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور گناہ بھی اسی کام کا ملے گا جو اس نے اپنے ارادے سے کیا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، آگے مسلمانوں کو ایک دعا بتلائی گئی ہے، مسلمانوں تم یہ دعا کرو، اے ہمارے پروردگار جو ہمارے سے بھول چوک ہو گئی اس میں ہماری گرفت نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے سے جو بھول چوک ہو جائے، جو گناہ ہو جائے، مولا کریم اس میں ہماری گرفت نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا، یعنی جیسے مشکل احکام پہلی قوموں کو دیے گئے، اللہ ہمیں ایسے مشکل احکام نہ دے، آسان احکام دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بڑے سخت احکام تھے، اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کی توبہ یہ تھی کہ جس عضو سے گناہ ہوا ہے اس کو کاٹ دیا جائے۔ جھوٹ اگر کوئی بول دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو اس کی سزا یہ تھی زبان کاٹو جب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر بد نظری کر لی تو آنکھ پھوڑو اس کی۔ ایسے ہی اگر کپڑا گندا ہو گیا تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ تھا کہ اتنا ہی کپڑا کاٹ دیا جائے، دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ایسا وہ بوجھ بھی نہ ڈال کہ جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، جو کام ہم نہیں کر سکتے، اے اللہ اس کا ہمیں حکم نہ دے۔ واعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ واغفر لنا، اور اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے واعف عنا بستر القبیح، واعف عنا میں داخل ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری جو برائیاں ہیں، ہم نے جو گناہ کر رکھے ہیں، یا اللہ ان پر پردہ ڈال دیجیے، انہیں چھپا لیجیے اپنے مخلوق کے سامنے، یا اللہ ان کو ظاہر نہ کیجیے۔ واعف عنا واغفر لنا، اور اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے۔ اس میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے باظہار الجمیل، کہ یا اللہ ہمارے جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو عیب ہے، ان پر تو مولا کریم آپ نے پردہ ڈال دیا، جو آپ نے ہمارے اندر اچھائیاں پیدا کر رکھی ہے، یا اللہ ان کو ظاہر کر دیجیے۔ باظہار الجمیل ورحمنا، اور اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، گناہوں سے پاک صاف فرما کر مولا کریم ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ بہت ہی پیاری آیتیں ہیں دونوں، یہ آج سے ہی سب کو یاد کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اگلے ہفتے معلوم کیا جائے گا کہ کن کن کو یاد ہو گئی، تو سب کو ہاتھ اٹھانا انشاءاللہ، یاد ہو جائے گی۔ قرآن کریم اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسان فرمایا، یہ نہیں فرمایا بچے کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے نہیں، سب کے لیے آسان ہے۔ ایسی مثالیں اس وقت موجود ہے، 60 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا، 60 سال کی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں بستی کے مفتی نجیب، ان کے پاس ایک شخص 58 سال کے حفظ کر رہے تھے، ابھی پورا ہو گیا ان کا قرآن، 58 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا، بڑے مالدار بھی ہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم کی بڑی دولت ہے، یہ بچپنے میں بھی آسان، جوانی میں بھی آسان، بڑھاپے میں بھی آسان، اور پھر اس کو تو پڑھتے پڑھتے اگر جتنی مشقت آئے گی اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ اگر آپ کو کوئی لفظ کہلوایا جا رہا ہے، زبان سے نہیں جاری ہو رہا ہے زبان پر، تو اس کے لیے تو ڈبل اجر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نیت کریں کہ ہم اگلے ہفتے تک یہ 2 آیتیں سب یاد کر لیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی انشاءاللہ یاد کرا دیں گے۔ ارادہ کیجئے، کوئی مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ۔ انت مولانا، آپ ہمارے رب ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
اللہ تعالی شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ہمارے توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ آج تک کے ہمارے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے، آپ کی توفیق سے آج ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ مولا کریم ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکام آئے، یا اللہ شریعت اسلامیہ کے احکام کا اکثر حصہ آ گیا ہے۔ یا اللہ عبادات کا ذکر بھی ہے، معاملات کا ذکر بھی ہے، احکام کا ذکر بھی ہے، معاشرت کا ذکر بھی ہے۔ یا اللہ ان تمام مضامین پر، ان تمام احکام پر یا اللہ ہمیں 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت کو یا اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کو یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما۔ قرآن و حدیث کے مطابق یا اللہ ہماری زندگیوں کو بنا دیجئے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ حاضرین کے جو جائز مقاصد ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما دیجئے، جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ اس وقت یا اللہ پورے عالم کے اندر جو ایک وبا ہے کرونا نام سے، یا اللہ اس وبا سے امت کو یا اللہ پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مدارس کو آباد فرما، یا اللہ پہلے سے بھی زیادہ آباد فرما، یا اللہ آزاد فرما۔ یا اللہ ہمارے مدارس کا فیض یا اللہ پہلے سے بھی زیادہ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہے وہ سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ جو حضرات اس دار فانی سے رخصت ہو گئے مولا کریم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ دین میں جگہ نصیب فرما۔ ہم سب کو بھی یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ